بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ حکومت نے راول پنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی خود ہی انکوائری کی، خود ہی اس انکوائری کی جو رپورٹ ہے اس کا اعلان کیا، اور اب یہ جو سکینڈل ہے یہ حکومت کے لیے بہت سی مشکلات کا باعث بن گیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے اس سکینڈل کی جو حتمی انکوائری ہے وہ کمپلیٹ ہونے تک اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور غلام سرور خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، وہ بھی وفاقی وزیر ہیں، اور انہوں نے بھی اس میں کہا کہ وہ کچھ لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، لیکن انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر زلفی بخاری صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے تو غلام سرور صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ اور آج میڈیا میں اس حوالے سے کچھ مزید خبریں بھی آ رہی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب غلام سرور خان صاحب، وفاقی وزیر برائے ہوابازی، اور اپوزیشن کے رہنما ہیں ہمارے ساتھ احسن اقبال صاحب، انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے اسی حوالے سے، تو ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو الزامات لگا رہے ہیں ان میں کتنی صداقت ہے۔ سب سے پہلے غلام سرور خان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ غلام سرور خان صاحب، پہلے بات تو یہ ہے کہ بڑا سمپل سا کویشچن ہے، ہر بندہ یہ پوچھ رہا ہے کہ زلفی بخاری صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جب میرا نام کلیئر ہو جائے گا میں واپس آ جاؤں گا، تو آپ نے استعفیٰ نہیں دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کی ایک اپنی سوچ تھی، ان کا ایک اپنا فیصلہ تھا، اور ان کے فیصلے کو پارٹی میں کوئی سراہا بھی نہیں گیا، اور ان کے خلاف بھی رپورٹ میں کوئی ایسی واضح چیز نہیں تھی جی تو ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک اپنا فیصلہ تھا، انہوں نے ریزائن دے دیا، اور فار دا ٹائم بینگ ریزائن کیا ہے کہ انکوائری رپورٹ مکمل ہونے کے بعد، جو بھی انکوائری ہونی ہے اب مزید مکمل ہونے کے بعد اگر میں بے گناہ ٹھہرتا ہوں تو میں ری جوائن کر لوں گا۔ اچھا غلام سرور صاحب، جو انکوائری رپورٹ ہے، پتہ نہیں اس کو لیگلی ہم انکوائری رپورٹ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، 3 افراد کی انکوائری ٹیم تھی، اس میں سے صرف ایک بندہ جو ہے اس نے رپورٹ جو ہے وہ جاری کی، باقی 2 نے علیحدہ علیحدہ رپورٹیں جاری کر دی ہیں۔ آپ کا بھی نام نہیں ہے، زلفی بخاری صاحب کا بھی نام نہیں ہے، لیکن جو آپ کا ریئیکشن تھا اس کے بارے میں میں سوال آپ سے کروں گا، ذرا آپ سنیں، آپ نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے اس میں آپ کا ریئیکشن کس انداز کا تھا؟ سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں، عزت پہ حرف آئے گا، مرنے کو ترجیح دیں گے، مارنے پہ ترجیح دیں گے، تو میں حد تک عزت کا دعویٰ کروں گا اس شخص کے خلاف، میں جاؤں گا اس شخص کے خلاف جو میری ذات پہ، میرے کردار پہ، میرے خاندان پہ اس طرح کی ناپاک زبان کھولے گا، اسے چھوڑوں گا نہیں، کوئی بھی ہو۔ اچھا خان صاحب، اب سوال آپ سے یہ ہے کہ میں آپ کو بڑے سالوں سے جانتا ہوں، میں نے آپ کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا، آپ کا غصہ جائز بھی ہو سکتا ہے، حد کے عزت کا دعویٰ کرنا آپ کا حق ہے، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عزت کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، جان لے بھی لیتے ہیں، کچھ ایسی بات ہے جو آپ کو پتہ ہے لیکن آپ بتا نہیں پا رہے، کچھ بتائیں گے کہ وہ کیا سازش ہے جو آپ جس کی وجہ سے بہت غصے میں ہیں؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک تو ایک حوالے سے اس ساری صورتحال سے ہٹ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بات کو تو میر صاحب آپ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور تمام سیاسی حلقوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے دور حکومت میں ایکولی ٹریٹ ہوتا ہے، چاہے گورنمنٹ ہے چاہے کوئی اپوزیشن ہے۔ اگر کسی کے خلاف کوئی کمپلینٹ اٹھے، وہ کمپلینٹ ٹھیک ہے، وہ کمپلینٹ جائز ہے یا ناجائز ہے یا سنی سنائی ہے، لیکن اگر کوئی کمپلینٹ ہے، اس پہ کوئی ایکشن ہے تو وہ ایکولی ہوتا ہے۔ اس میں دیکھ لیں کہ یہ فرسٹ ٹائم اپنے ہی دور میں اپنے ہی ایک پروجیکٹ، اپنے ہی لوگوں کے خلاف انکوائری، تو یہ ایک اچھی بات بھی ہے، اسے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ پارٹیز کے اندر اس طرح کی کانسپریسی تھیوریز بھی چلتی ہیں، کچھ لوگ کسی کے خلاف کسی کے حق میں، یہ چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں، لیکن جو اچھی بات ہے، اور جسے میں بھی ایک حوالے سے، میں دیکھیں نا، کچھ عرصہ پہلے میرے بارے میں خبر آئی کہ میں نیب کے ریڈار میں آ گیا، تو میں نے کھڑا ہو کے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ میں ویلکم کہتا ہوں نیب کو، نیب کی انکوائری کو، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور کریں، میری بھی انکوائری کریں اور میری تمام فیڈرل کیبنٹ کی بھی کریں، جس کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے سب کی کریں، لیکن جن لوگوں نے
35 سالوں میں 3 بار وفاقی حکومتیں اور 6 بار صوبائی حکومتیں انجوائے کی ہیں. اگر ان کے خلاف انکوائری ہوتی ہے تو وہ سٹ پٹاتے کیوں ہیں, چیختے کیوں ہیں اور چلاتے کیوں ہیں؟ تو ایک تو اکراس دی بورڈ, یہ تو ہماری حکومت کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ اس میں اپنے برائے ایک ہی تانے بانے ایک ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک میرا ایشو ہے, لیکن جی سیاست عبادت سمجھ کے کی ہے, خدمت سمجھ کے کی ہے, اور ساری زندگی میں مجھ پہ الزام نہیں آیا سیاست میں, اور یہ الزام بھی اپنے دور میں آیا, میں فیس کر رہا ہوں. میں نے آج بھی پرائم منسٹر کو کہا کہ بالکل انکوائری آپ کروائیں, پروجیکٹ کی انکوائری کروائیں, اس کی الائنمنٹ کی انکوائری کروائیں, اس سے کس مالی مفادات. اچھا یہ جو خبریں ہیں میڈیا میں نیب سے کروائیں, ایف آئی اے. خان صاحب جو میڈیا پہ خبریں ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں کہ یہ جو آپ نے کل پریس کانفرنس کیا ہے یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے, تو انہوں نے کیا ہے, ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے؟ نہیں, ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے سمپلی کہا یار کہ آپ کے خلاف کوئی چیز نہیں تھی تو آپ کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو میں نے انہیں بھی بڑا سمپلی, بڑے آرام سے میں نے بھی انہیں کہا, میں نے کہا جی ایک تو ٹھیک ہے انکوائری رپورٹ میں میرا نام نہیں تھا, لیکن یہ ایک ایشو اس طرح کا بن گیا تھا کہ مختلف میڈیا ہاؤسز میں ڈسکشن, آپ کا حوالہ میں نے دیا, رؤف کلاسرا کا حوالہ دیا, ندیم ملک کا حوالہ دیا, اور پھر یوٹیوب میں بھی مختلف لوگ, اور پھر سب سے بڑھ کے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے جو ان کے سپوکس پرسن ہیں ان کا میں نے حوالہ دیا. میں نے کہا جی اس کے بعد میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ مسلم لیگ جو ہماری ایک حریف جماعت ہے اور جس کا اپنا دامن داغدار ہے اور کوئی اس سے بچا نہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اٹھ کے میرے بارے میں بات کریں, میرے گھر کے بارے میں بات کریں, میرے خاندان کے بارے میں بات کریں, تو میرے میں اگر کچھ جذبات تھے, غصہ تھا, تو چور اٹھ کے مجھے چور کہہ رہے ہیں, جن کا دامن داغدار ہے, لوان ہے, اور جن کا کوئی ساری دنیا میں جن کی کرپشن کے لوٹ مار کے چرچے ہیں, وہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں, اور بغیر جانچے, بغیر کسی چیز کی پڑتال کیے ہوئے کہ میں اور میرا بھائی کاروبار کرتے ہیں. ہمارے ساتھ احسن اقبال صاحب موجود ہیں, انہوں نے آج پریس کانفرنس کیا ہے. احسن اقبال صاحب, آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ یہ حکومت جو ہے یہ خود ہی انکوائری کرتی ہے اور پھر انکوائری کا اعلان بھی کرتی ہے, اور ان کے جو وزیر صاحب ہیں وہ ہمارے سوالوں کا جواب بھی دے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اسی طرح کی انکوائری کرتے ہیں جیسے انہوں نے چینی سکینڈل کی انکوائری کی, جیسے انہوں نے آٹا سکینڈل کی انکوائری کی, جیسے انہوں نے دوائیوں کی انکوائری کی, جیسے انہوں نے تیل کی انکوائری کی, جیسے انہوں نے LNG کی انکوائری کی, جیسے انہوں نے BRT کی انکوائری کی. سوال یہ ہے حامد میر صاحب کہ جب سارے حقائق عوام کے سامنے آ جائیں, اور میں اس کو کریڈٹ دوں گا میڈیا کو کہ یہ پاکستان کے میڈیا میں اس کے باوجود کہ اتنی سینسرشپ ہے, ایسے صحافی موجود ہیں کہ جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آزادانہ طور پہ عوام تک یہ حقائق لے کر آتے ہیں. یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو مارچ 2018 میں اپروو ہوا, اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک جو چائنا کا ہے اس نے اس کے لیے فائنینسنگ کی حامی بھری, اور نیسپاک نے اس کو ڈیزائن کیا, اور یہ ہمارے حکومت کے آخری سال میں 26 کلومیٹر کے اوپر یہ رنگ روڈ ڈیزائن ہوئی تھی. اور اس کے بعد چائنیز جو ہیں وہ اس حکومت کے پیچھے پھرتے رہے کہ ہم اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا, اور یہ اس کی اپنی بدنیتی کے اوپر لوگوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے اور پہنچانے کے لیے. اور میں شروع دن سے کہتا رہا ہوں کہ دس از اے گورنمنٹ آف فرینڈز آف عمران خان. عمران خان صاحب لوگوں کو نوازتے ہیں, لوگوں کو فائدے دیتے ہیں, اور پھر ان سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, اور یہ تو ٹیکس کے اندر بھی ان کے چیئرمین نے کہا. عمران خان صاحب نے خود انکوائری کا حکم دیا. انکوائری کا حکم انہوں نے تب دیا کہ جب یہ بات لوگوں کو منظر عام پر آ گئی. دیکھیے یہ اب ریکارڈ آ گیا ہے نا, اب ریکارڈ میڈیا کے سامنے آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے خود صدارت کی, اور اس رنگ روڈ کو CDA کے جورسڈکشن میں لا کر اسلام آباد سے ملحقہ کچھ زمین کو بھی فائدہ دینے کے لیے الائنمنٹ کو تبدیل کیا. 26 کلومیٹر سے 46 کلومیٹر آپ نے الائنمنٹ کو بڑھا دیا. اسی طرح جو اٹک کی طرف لوپ گیا اس کے اوپر جو لوگ اس سے فائدہ مند ہو رہے ہیں, اب یہ زبان زد عام ہے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں, عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر ہیں, اس کی آزادانہ انکوائری نہیں ہو سکتی. آپ کہتے ہیں, میں آپ کو ابھی وہ منٹس آف دا میٹنگ
دے دیتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر صاحب کی صدارت میں میٹنگ ہوئی اور جس میں اس کی الائنمنٹ بدلنے کے منظوری کے فیصلے کیے گئے، تو جب عمران خان صاحب خود انوالو ہیں، اس کی الائنمنٹ تبدیل کرنے کے فیصلوں کی منظوری انہوں نے خود دی ہوئی ہے، تو کیسے شفاف انکوائری ہو سکتی ہے؟ خان صاحب اس کا کیا جواب دیں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود اس کی الائنمنٹ میں تبدیلی کی منظوری دی ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے جی کہ پنجاب میں گزشتہ 35 سالوں سے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، اور یہ فرسٹ ٹائم 2017 یا 18 کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں اس کی اپروول ہوئی. اگر یہ کرنے والے ہوتے تو نہ تو یہ 85 کے دور میں کر سکے، نہ 88 کے دور میں کر سکے. 6 ٹینیورز گزر گئے. صرف ایک ابتدائی سروے ہوا، الائنمنٹ ڈسکس ہوئی، کنسیپٹ پیپر تیار ہوا، چائنیز نے ولنگنس شو کی، اس کی اپروول نہیں ہوئی. کہیں ریکارڈ میں نہیں ہے کہ اس کی کوئی اپروول ہوئی ہو. دوسری جو لینگتھ کا کہہ رہے ہیں کہ لینگتھ 26 کلومیٹر نہیں تھی، اس وقت بھی روات سے لے کے ٹھلیاں انٹرچینج تک 38 کلومیٹر تھی. عمران خان صاحب نے کہیں اپروول اس بات کی نہیں دی. انہوں نے تو اپروول دی کہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے سنجانی اسلام آباد روڈ، اسلام آباد کو کنیکٹ کرنے کے لیے اس کی انہوں نے گراؤنڈ بریکنگ بھی کی اور اس کی انہوں نے اپروول بھی دی. اس پہ انہوں نے کوئی نہ اپروول دی، نہ انہوں نے کوئی اچھا. اب ایک معاملہ جو ڈائریکٹ اس پہ انہوں نے ایک معاملہ جو براہ راست آپ سے متعلق ہے وہ بات کر لیتے ہیں. یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ آف ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن ممبر آف فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی، یہ انہوں نے 2-3 صفحے کی جو ایک رپورٹ ہے اس میں انہوں نے جو پوائنٹ نمبر 9 ہے وہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں جی کویسچن آف کانفلکٹ آف انٹرسٹ واز ریزڈ آن ایشوئنس آف این او سی بائی سول ایویشن اتھارٹی ٹو اے ہاؤسنگ اتھارٹی نووا سٹی allegedly extending itself to the funnel area. اور آگے وہ کہتے ہیں جی اس کا سوال کا جواب یہ تھا کہ ڈیو ٹو دی ایشوئنس آف این او سی فرام سول ایویشن اتھارٹی اینڈ ان دی ویک آف ایگزسٹنگ مارکیٹ ہائپ نووا سٹی سولڈ رجسٹریشن آف اراؤنڈ 20,000 فائلز ایز پر اسٹیٹمنٹ آف اسسٹنٹ کمشنر. اب یہ بتائیے کہ یہ سول ایویشن اتھارٹی کی جب اس میں این او سی جاری ہوتی ہے تو کیا سوال آپ پر نہیں آتا؟ اور جو نووا ہاؤسنگ سکیم ہے اس سے کہا جا رہا ہے آپ کا تعلق ہے، اس پر ذرا جتنی دیکھیں جی جو ڈور سٹیپ پہ سوسائٹیز ہیں، جیسے ٹاپ سٹی ہے جی، اسلام آباد ایئرپورٹ کے انٹر ہوتے ہیں تو جو اس کا مین گیٹ ہے بالکل اس کے مین گیٹ تک ٹاپ سٹی ہے، شالمار سٹی ہے، ممتاز سٹی ہے، اس کے پیچھے 18th شروع ہے، اس کی رائٹ سائڈ پہ سمارٹ سٹی شروع ہے. جتنی بھی سوسائٹیز شروع ہیں ان ساری سوسائٹیز نے منسٹری آف ڈیفینس سے اور سول ایویشن اتھارٹی سے این او سیز لیے، کلیئرنس ہائیڈ کلیئرنس لیے ہیں. تو اگر جنوری میں نووا نے بھی اسی طریقے سے اپنے این او سی کے لیے اپلائی کیا، ہائیڈ کلیئرنس کے لیے اس نے اپلائی کیا، اور انہیں نووا کو سی اے نے ہائیڈ کلیئرنس 182 جو حال ہی میں ہم نے رول 68 امینڈ کیا، اسی لیے کیا کہ فنل ایریا سے باہر اگر کوئی کنسٹرکٹ کرنا چاہے تو اس میں ایک سرٹن لمیٹیشن رکھی گئی ہے. تو وہ ایک روٹین کا ہے، روٹین میں انہوں نے اپلائی کیا، روٹین میں انہیں مل گیا، اور ساری سوسائٹیز نے روٹین میں اپلائی کیا اور ساری سوسائٹیز کو روٹین میں مل گیا. اس میں کچھ نووا کے ساتھ آپ کا یا آپ کی فیملی کا کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ نووا کے ساتھ آپ کا یا آپ کی فیملی کا کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ میں بڑا کیٹیگوریکلی کہہ چکا ہوں کہ میرا کسی بھی سوسائٹی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے جی، کسی بھی. اور سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کے اینڈ پوائنٹ تک جو پروپوز تھا 2017 میں اور جو پروپوز تھا اب 2021 میں سنجانی تک، اس پورے ایریے میں اگر 40 کلومیٹر 2017 کا تھا تو سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کے اینڈ پوائنٹ تک میری کوئی زمین نہیں. اب بھی جو پروپوزڈ ہے الائنمنٹ سنجانی تک، میری یا میرے خاندان کی کوئی زمین نہ خریدی نہ بیچی، نہ ہمارا کوئی فائنینشیل انٹرسٹ. ہمارا تو پولیٹیکل انٹرسٹ ہمارا ضرور ہے کہ ہمارے ایریے کو، میری 2 کانسٹیچوئنسیز ہیں، میری دونوں کانسٹیچوئنسیز کو یہ کنیکٹ کرتا ہے. پولیٹیکل انٹرسٹ ضرور ہے
کہ یہ نیشنل امپورٹنس کا پروجیکٹ ہے. پولیٹیکل انٹرسٹ ضرور ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے کہ جو پارٹیاں 3 بار حکومتوں میں رہیں تو جو پروجیکٹ نہیں بنا سکیں وہ پروجیکٹ اگر ہمارے ہاتھوں سے بنتا ہے, اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوتی ہے, اس کی انوگریشن ہوتی ہے, تو وہ نیک نامی پی ٹی آئی کی ہوگی اور میری ہوگی. تو میرا اس میں صرف پولیٹیکل انٹرسٹ ہے, پبلک انٹرسٹ ہے, پاکستان کا انٹرسٹ ہے, اس کے علاوہ کوئی فائنینشیل انٹرسٹ. حد کی عزت کا دعویٰ کریں گے وہ کر رہے ہیں آپ, وہ تو اس سے وہ جو حد کی عزت کا دعویٰ ہے وہ آپ اپوزیشن کے خلاف کر رہے ہیں یا کسی میڈیا کے لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں؟ میں 2 لوگوں کے خلاف کر رہا ہوں جی. ایک تو عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے آنکھیں بند کیے ہوئے کہہ دیا جی کہ پہلے بھی اس کے خلاف پیٹرولیم منسٹری تھی اور سکینڈل بنا, فائنینشیل سکینڈل بنا, اور سکینڈل کی بنا پر اس کی وہاں سے ریموول ہوئی اور پھر یہاں آ گئے اور یہاں یہ سکینڈل, اس طرح کا بلیم گیم. اور اس کے خاندان جو بھی ان کی سٹیٹمنٹ تھی, ایک ان کے خلاف میں نے کہا میں ضرور کروں گا کہ نہ دیکھیں نا, اگر میرے پورٹ فولیو تبدیل ہوا, بہت سارے لوگوں کا پورٹ فولیو تبدیل ہوا, اور ہر دور میں ہوتا ہے, ہر گورنمنٹ میں ہر پارٹی کے اندر پورٹ فولیو تبدیل ہوتے ہیں, اور یہ پرائم منسٹر کا پروریگیٹو ہوتا ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے تو آج 2.5 سال بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ سکینڈل کی بنیاد پر ان کی وزارت تبدیل کی گئی, اور آج پھر یہ سکینڈل, تو دونوں سکینڈلز کے بارے میں کوئی ایک ایویڈنس لائیں نا, ڈاکومنٹری ایویڈنس لائیں, کوئی اورل ایویڈنس لائیں, کوئی تو ایویڈنس لائیں. اور دوسرا جو عطا صاحب تھے, جو اسپوک پرسن تھے ان کے پی ایم ایل این کے, انہوں نے آنکھیں بند کر کے میرا بھائی میرے بچوں کی بات کی, تو میں ان دونوں کو دینا چاہ رہا ہوں. اچھا, اب احسن اقبال صاحب, یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ نہ نووا سے میرا تعلق ہے اور نہ ہی سول ایویشن اتھارٹی کی جو این او سی جاری ہوا ہے اس سے بھی میرا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, اب اپوزیشن تو اس میں عمران خان صاحب کو لا رہی ہے. وہ دیکھیے عمران خان صاحب تو اس پوری یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا, دیکھیے عمران یہ خان صاحب کی کیا بات کر رہے ہیں حامد صاحب, ندیم بابر صاحب ایل این جی کا سکینڈل ہوا, چپکے سے دروازہ کھولا, باہر چلے گئے اور اربوں روپے کا ٹیکہ قوم کو لگ گیا. اس کے بعد ظفر مرزا صاحب کہ جی وہ بھارت سے دوائیاں لیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا, ان کے خلاف الزامات لگائے, چپکے سے دروازہ کھولا, باہر نکال دیا اور مٹی پاؤ. اس کے بعد بابر عطا جو پولیو پروگرام پہ ان کا سربراہ لگا, انٹرنیشنل جو پولیو کنسورشیم ہے اس نے لکھ کے تحریراً کہا کہ بدترین کرپشن ہو رہی ہے پولیو کے پروگرام میں, چیئرمین بدلیں خدا کے لیے. چپ کر کے دروازہ کھولا کہ مٹی پاؤ. اس کے بعد آ جائیں جی عامر کیانی صاحب, یعنی کہ اداروں نے کرپشن کا ثبوت جب ان کو پہنچا دیا کہ دوائیاں مہنگی کرنے کے لیے کتنا پیسہ لیا گیا ہے, چپ کر کے دروازہ نکالا, وزارت لے لی. غلام سرور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان پر کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی, اگر ہو گئی تو وہ سیاست چھوڑ دو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی شفاف تحقیقات ہو نا. اب بات یہ ہے کہ یہ خود مان رہے ہیں کہ اگر جو الائنمنٹ چینج ہوئی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو سیاسی حلقے ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے الائنمنٹ چینج ہوئی ہے. چلیے پولیٹیکل لیجیٹیمیٹ انٹرسٹ ہو سکتا ہے, پھر دوہرا معیار تو نہیں ہے. میرے اوپر نارووال سپورٹ سٹی کا آپ نیب کا ریفرنس بنا دیں کہ وہ نارووال سپورٹ سٹی کا منصوبہ 2009 میں احسن اقبال صاحب معذرت کے ساتھ, احسن اقبال صاحب معذرت کے ساتھ, یہ میں نے نہیں کہا کہ میرے کہنے پہ الائنمنٹ تبدیل ہوئی ہے, الائنمنٹ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو آپ غلط کوٹ آپ نے صرف یہ کہا کہ اس میں پولیٹیکل انٹرسٹ ہے, پولیٹیکل انٹرسٹ کی بات کی نا, صرف پولیٹیکل انٹرسٹ کی بات کی, آپ نے اکنامک. اگر آپ نے اپنے حلقے دیکھیں میرا پولیٹیکل انٹرسٹ ہے کہ میرے دونوں حلقوں کو کنیکٹ کر رہا ہے, میں نے یہ کہا الائنمنٹ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. الائنمنٹ پیورلی ایڈمنسٹریشن نے کی, آپ کے لیے تو وہ لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل انٹرسٹ ہے, لیکن اگر نارووال کے اندر نارووال سپورٹ سٹی بن رہا ہے تو وہ میرا گناہ ہے. آپ کی انکوائری, اس کے لیے میں جیل میں جا سکتا ہوں. آپ کی انکوائری بھی نیب نے کی ہے, تو آپ کے خیال میں اگر ان کی غلام سرور صاحب کی انکوائری بھی نیب کرے تو ٹھیک نہیں ہے؟ اگر جس معیار کے اوپر نیب نے میری انکوائری کی ہے اس معیار کے آدھا معیار بھی غلام سرور صاحب کے اوپر وہ لگائے گا تو یہ جیل میں جائیں گے, ڈیالہ جیل جائیں گے. تو آپ نے ان کو ہر صورت میں جیل بھجوانا ہے. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں دوہرا معیار نہیں ہو سکتا نا. اچھا, لیکن ایک سوال اور بھی ہے غلام سرور خان صاحب, ایک سوال ہے, ان کا لگایا ہوا چیئرمین نیب ہے, ان کا لگایا ہوا چیئرمین نیب ہے, یہ اسے کوئی نہ کوئی دیکھیں نا ایویڈنس پرووائڈ کریں, میرے خلاف ایویڈنس پرووائڈ کریں, ریفرنس تیار کریں, ریفرنس دائر کروائیں, کوئی تو چیز سامنے لائیں نا. آپ کے پاس پہلے تو آپ کے پاس لے آئے نا, کوئی چیز ایسی سامنے لے آئیں. لیکن جہاں تک الائنمنٹ کا تعلق ہے, میں نے برملا کہا کہ میرا فائنینشیل انٹرسٹ کوئی نہیں ہے. میں نے برملا کہا کہ پولیٹیکلی میرا انٹرسٹ یہ ضرور ہے کہ یہ نیشنل امپورٹنس کا پروجیکٹ ہے.
پنڈی اسلام آباد کا بائی پاس ہے, یہ پولیٹیکل انٹریسٹ ہے. پولیٹیکل الائنمنٹ میں میرا کوئی تعلق نہیں. اس کی الائنمنٹ اگر فائنل کی ہے تو پروجیکٹ ڈائریکٹر نے کی ہے, آر ڈی اے نے کی ہے, متعلقہ اداروں نے کی ہے. الائنمنٹ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق یہ ہے کہ یہ بننا چاہیے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی الائنمنٹ ہو یہ بننا چاہیے. کوئی بھی الائنمنٹ ہو, اسے سٹارٹنگ پوائنٹ اس کا روات ہے, اینڈ پوائنٹ اس کا سنجانی ہے, اس سے بننا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پنڈی اسلام آباد کا رنگ روڈ مکمل ہونا چاہیے, جو کہ 35 سالوں میں یہ دو پارٹیاں تین بار گورنمنٹ میں رہنے کے باوجود نہیں بنا سکیں. یہ سیرا پی ٹی آئی کے سیر رہنا چاہیے, میرا یہ ہے. اور اگر ان کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس ہے کہ ضرور لائیں, نیب کے پاس جائیں, ایف آئی اے کے پاس جائیں. آپ چھوٹی سی بات کریں, میں نے ایک بریک بھی لے. جیسا سیرا یہ ہمارے سر باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, اس سے ہم باز آئے. ہم نے کوئی بدنیتی کے اوپر الائنمنٹ نہیں کی تھی. ان کے دوستوں کو اور ساتھیوں کو اور نوازنے کے لیے کی گئی ہے. اور یہ پاناما کا جتنا شور مچا تھا, میں آج آپ کے پروگرام میں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاناما اس کے مقابلے میں ایک چوزے سے بھی چھوٹا سکینڈل ہے. یہ میگا سکینڈل ہے جس میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب ساری دنیا میں جائیدادیں بنا لی, ساری دنیا میں بینک بیلنس بنا لی, اور پاناما سے چھوٹا تحقیقات ہوں گی تو قوم ان کو پکڑ کے ان کے مجھے آپ کریں سیاسی بات. خان صاحب ایک بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو پنجاب حکومت کی نمائندہ ہیں, ترجمان ہیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ, ان کے خیالات اس پر جو ہیں, اور جو وفاقی حکومت کے جو نمائندے ہیں فواد چودھری صاحب, ذرا وہ سن لیں. مجھے کچھ اس میں فرق نظر آ رہا ہے, ذرا آپ بھی دیکھیں, اور اگر آپ کو نظر آتا ہے فرق تو آپ بتائیں کہ یہ فرق کیوں ہے. پہلے دیکھیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں اس بارے میں. جو اسلام آباد کو جانتے ہیں یا جو سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یک لخت جو ہے رنگ روڈ کے ارد گرد جو ہے وہ سوسائٹیز کا جال بچھایا گیا, اور ان کے ساتھ جڑے جو کچھ ایسے افراد جن کا ہماری جماعت سے بھی تعلق ہے اور جن کا اپوزیشن سے بھی تعلق ہے, اور جن کا بیوروکریسی کے گٹھ جوڑ سے بڑا گہرا ایک رشتہ ہے, وہ سارے افراد جو ہیں وہ اس انکوائری رپورٹ میں بے نقاب ہوئے ہیں. اچھا جی, یہ انہوں نے کہہ تو دیا کہ کچھ ہماری جماعت سے جو تعلق رکھتے ہیں, کچھ اپوزیشن کے ہیں, کچھ بیوروکریسی والے ہیں, وہ اس انکوائری رپورٹ میں بے نقاب ہوئے ہیں. لیکن انکوائری رپورٹ میں صرف بیوروکریٹس ہی بے نقاب ہوئے ہیں, کسی کا نام نہیں ہے. اب فواد صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا وہ بھی سنیں. وزیر اعظم صاحب کو شکایت ملی, اس کے اوپر کارروائی ہوئی, اور اس طرح سے ایک بڑا سکیم ہونے سے بچ گیا. ہمارے کوئی مشیر یا وزیر اس میں شامل نہیں ہے, اور ابتدائی تحقیقات میں کسی قسم کا ان کا جو نام ہے وہ نہیں آتا. زلفی بخاری صاحب نے جو ریزائن کیا ہے وہ ایز اے مورل ہائی گراؤنڈ کیا ہے. اچھا, اب اس میں آپ کو یاد ہوگا غلام سرور خان صاحب, میں نے شہزاد اکبر صاحب سے پچھلے ہفتے جب یہ بات کی تھی تو انہوں نے آپ کو بھی ڈیفینڈ کیا, زلفی بخاری کو بھی ڈیفینڈ کیا. لیکن فردوس آپا جو ہیں وہ کہتی ہیں جی کہ ہماری جماعت سے بھی کچھ لوگوں کا تعلق ہے, اور اپوزیشن سے بھی تعلق ہے, اور حکومت سے بھی, اور بیوروکریسی سے بھی تعلق. تو یہ کچھ فرق نظر آ رہا ہے. صوبائی حکومت کے ترجمان اور وفاقی حکومت کے ترجمان کے موقف میں فرق کیوں ہے؟ ایک تو اپنا اپنا سٹائل ہے, انداز گفتگو ہے. فردوس آپا کا ایک اپنا انداز ہے, وہ اپنے سٹائل سے گفتگو کرتی ہیں. لیکن ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ ابتدائی شکایت پہ تھی, کہ ابتدائی شکایت میں کسی نے کہا ہوگا کہ ہمارے لوگ بھی انوالو ہیں, تو جس پہ انکوائری شروع ہوئی تو اس پہ انہوں نے کہہ دیا ہوگا. اور جو فواد چودھری کی سٹیٹمنٹ ہے وہ تو انکوائری رپورٹ سبمٹ ہونے کے بعد, انکوائری ہونے کے بعد 10 دن انکوائری ہوئی, اور اس کے بعد ان کی رپورٹ ہے کہ جس میں کہ کسی حکومتی نہ کوئی ایڈوائزر نہ کوئی منسٹر. اور پھر میں خود پریس میں آ کے, میڈیا میں آ کے میں خود کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس ہے, کوئی بھی ایسی ایویڈنس ہے, وہ سامنے لائے. جہاں پہ دیکھیں نا کورٹس میں پھر دیر لگ سکتی ہے, صبح لے آئیں. احسن اقبال صاحب صبح لے آئیں, میرے ساتھ ٹائم کر لیں. نیشنل اسمبلی میں ہے, نیشنل اسمبلی چل رہی ہے, کوئی چیز صبح لے آئیں. نیشنل اسمبلی میں میں ادھر رسپونڈ کروں گا. اچھا, ایک چیز آپ کے کسی پروگرام میں کوئی چیز ان کے پاس ہے لے کے آئیں. صرف بلیم گیم اور الزام لگانا اور اپنے آپ کو نہ دیکھنا کہ ان کے اپنا چہرہ لہولوان ہو, سارا دامن داغدار ہو, اور یہ اٹھ کے الزامات لگانے شروع کر دیں. اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے, دیکھیں نا پارلیمنٹ چل رہی ہے, ان سیشن ہے, میں منسٹر ہوں گورنمنٹ کا,
میں ایک ذمہ دار شخص ہوں, میں ادھر آ کے ادھر انہیں رپلائی کروں گا. چیز میں آپ کو بھی سنوانی ہے, آپ کی کسی پروگرام میں آنا چاہیں ادھر آ جائیں, کورٹ میں کچھ جانا چاہیں کورٹ میں جائیں, سبمٹ کریں, نیب میں جائیں, ایف آئی اے میں جائیں, اینٹی کرپشن میں جائیں. ایک چیز بڑی اہم ہے, ان کے پاس فورمز ہیں. ایک چیز بڑی اہم ہے میرے پاس ہے, آپ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کافی عرصے پہلے کا ہے, اور کچھ لوگ مجھے انہوں نے کال کر کے کہا کہ جی خان صاحب کو پوچھو کہ یہ جو بات انہوں نے کہی تھی کہ اس کی وجہ سے تو نہیں ان کو پھنسانے کی کوشش ہو رہی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں وقفے کے بعد, وقفے کے بعد میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. احسن اقبال صاحب, یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل ہے اس میں جن لوگوں کو فائدہ ہوا ان میں سے کچھ کا تعلق اپوزیشن سے بھی ہے. شہباز شریف صاحب کے ساتھ کچھ لوگ کام کرتے ہیں. میں بڑا حیران ہوں کہ دیکھیے اپوزیشن کا کوئی بندہ نہ حکومت کا اسپیشل اسسٹنٹ ہے, نہ اس حکومت کے اندر وہ وفاقی وزیر ہے. اگر اپوزیشن کے لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس حکومت سے اپنے مالی فائدے میں فیصلے کروا رہے ہیں, پھر تو ویسے ہی اس حکومت کو ڈوب مرنا چاہیے اور استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے کہ ان سے اپوزیشن کے لوگ اپنے فائدوں کے لیے فیصلے کروا رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں بڑی بھونڈی بات ہے. اپوزیشن کے تو یہ دن رات ہمارے خون کے پیاسے ہیں, ہمارے خلاف تو یہ لوگوں کے چن کے جھوٹے کیس بنا رہے ہیں. اور میں پھر آپ کے پروگرام کے ذریعے کہوں گا, یہ جتنے سکینڈل اس حکومت کے خلاف آئے ہیں اور جتنے انہوں نے ہمارے خلاف کیس بنائے ہیں, سب کے سب میڈیا کے اوپر اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ پاکستانی قوم کو پتہ چلے. ٹرائل میڈیا میں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نہیں, عدالتوں کے اندر جو مقدمے چل رہے ہیں نا, اس میں میڈیا کو اجازت ہو کہ وہ لائیو کوریج کرے. ہمارے ٹرائلز کی میڈیا کو کوریج کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح کے بھونڈے. اب مثال میں آپ کو پھر اچھا نہیں لگتا کہ اپنی مثال دوں, میرے پہ جو ریفرنس ہے اس میں الزام پتہ کیا ہے کہ جناب ایک صوبائی شعبے کا منصوبہ تھا جس کو آپ نے وفاقی حکومت سے بجٹ میں پیسے دیے ہیں. اس وقت حکومت کے ترقیاتی بجٹ میں لوکل باڈیز یونین کاؤنسل کے پروجیکٹ ہیں جو فنڈ ہو رہے ہیں. آرٹیکل 164 ہے جو یہ لکھتا ہے کہ وفاقی حکومت پہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ کسی علاقے میں اور کسی شعبے میں پیسہ لگا سکتی ہے. سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج نیب کے چیئرمین ہیں اور وہ آئین سے ناواقف ہیں, انہیں نہیں پتا کس قسم کے بھونڈے الزام وہ مجھ پہ بنا رہے ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ جو ہم پہ الزام لگے ہیں اور جو اس حکومت کی کارستانی ہے کہ کس طرح 5 سال چینی 54 روپے رہتی ہے اور ان کے 3 سالوں میں 100 اور 115 ہوتی ہے, یہ چیزیں قوم کے سامنے ٹرائل میں آنی چاہیے. ایک چیز اور بھی میں نے پوچھنی ہے. غلام سرور خان صاحب, آپ نے کافی عرصہ پہلے ہمارے پروگرام میں ایک بات کہی تھی, پچھلے سال کی بات ہے, آپ ذرا سنیں آپ نے کیا بات کی تھی اور میں سوال آپ سے کیا کرنا چاہتا ہوں. جہانگیر ترین کی پارٹی کے لیے بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اور پارٹی کو اس پوزیشن میں لانے کے لیے ان کی بہت زیادہ محنت بھی ہے, کوشش بھی ہے. اور میر صاحب, میں اور جہانگیر ترین ہم اکٹھے 2012 دسمبر میں آپ کو یاد ہوگا بہت سارے دوستوں کے سمیت سب سے بڑا گروپ ہمارا شامل ہوا تھا. تو ہم کل بھی تحریک انصاف کے لیے بے پناہ خدمات اس نے سر انجام دیں. وقتی طور پہ دوری ہو سکتی ہے لیکن وہ ہم سے دور جا نہیں سکتے. غلام سرور خان صاحب, آپ جہانگیر ترین صاحب کی بڑی کھل کر حمایت کرتے رہے ہیں اور ہمارے پروگرام میں آپ نے کہا کہ وہ ہمارے سے دور جا نہیں سکتے. کوئی جہانگیر ترین کا دشمن جو ہے وہ تو آپ کے پیچھے نہیں لگا ہوا؟ دیکھیں جی, دشمن نہ ہو تو زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے. لگا رہے, کوئی بات نہیں, اللہ مالک ہے. جو میں نے کہا آج بھی میں کہہ رہا ہوں اور دہرا رہا ہوں کہ جہانگیر ترین کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے تحریک انصاف کی پولیٹکس میں, اور خاص کر تحریک انصاف کو اس پوزیشن میں لانے میں. اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات کوئی چیز اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. تعلقات بھی ہیں, رہیں گے بھی, اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں. جہانگیر ترین خود کہہ چکے ہیں, ان کے خلاف کیسز ہیں, پرچے ہیں, عدالتیں ہیں, بیلیں ہیں, تاریخیں بھگت رہے ہیں, ساری چیزیں, لیکن وہ سٹل تحریک انصاف کے ساتھ ہیں.
اور تحریک انصاف نے بھی انشور کیا ہے کہ زیادتی کسی کے خلاف نہیں ہوگی. اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو جتنا کچھ کیا ہے اتنی سزا بھگتنی پڑے گی, زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. تو ان ساری چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ تعلقات میرے آج بھی دوستی جہانگیر ترین کے ساتھ ہے, لیکن جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے, دیکھیں نا پولیٹکس میں ایک انسان کا ایک زندگی کا ایک ایم ہوتا ہے. میں عمران خان کے ساتھ کیوں ہوں کہ عمران خان آنیسٹ ہے. میں عمران خان کے ساتھ کیوں ہوں کہ عمران خان سٹیٹ مین ہے, محب وطن ہے. میں ان دوسرے دوستوں کے خلاف کیوں ہوں, حالانکہ مسلم لیگ پاکستان کی خالق جماعت ہے, پاکستان مسلم لیگ نے ہمیں دیا ہے. لیکن اس کے بعد جو مسلم لیگ کا حشر نشر آج کے مسلم لیگیوں نے کیا اور جو پاکستان کا حشر نشر آج کے مسلم لیگیوں نے کیا, تو میری پولیٹکس مسلم لیگیوں کے خلاف ہے. میں 85 سے آنورڈ آج تک آج کی مسلم لیگ کے خلاف پولیٹکس کر رہا ہوں اور اپنے موقف پہ آج بھی قائم ہوں. تو میرا لیڈر عمران خان ہے. پاکستان کے لیے پولیٹکس ہم نے کرنی ہے. ہماری زندگیوں کا مقصد پاکستان اور اپنے آنے والی میں کہہ رہا تھا کہ ماں سوائے کاف لیگ والی مسلم لیگ شاید ٹھیک تھی بیچ میں. یہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں بیچ میں آپ کاف لیگ میں بھی چلے گئے تھے, تو وہ ٹھیک تھی ویسے. میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کر رہا ہوں. میں نے کسی اور انہوں نے تو صاف صاف کہہ دیا, میں تو بات ہی آپ کی کر رہا ہوں. چاہے مسلم لیگ کاف ہو, چاہے مسلم لیگ ہو, چاہے مسلم لیگ کونسل مسلم لیگ ہو, چاہے کنونشن مسلم لیگ ہو, ان میں لوٹ مار نہیں تھی. وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لیکن اگر خیال ٹھیک ہوتا تو پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے نہ آتا. تو میں کوئی پیٹریٹ بن کے نہیں آیا. پیپلز پارٹی کو بھی چھوڑا تو اصولوں کی بنیاد پہ چھوڑا. انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا. انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے کے بعد, الیکشن جیتنے کے بعد میں نے نئی جماعت کو جوائن کیا. کرتے ہیں لوگ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کے, بہت سارے لوگ ہمیں چھوڑ کے انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑ کے تو انہوں نے مسلم لیگ نواز کو بھی جوائن کیا, پیپلز پارٹی کو بھی جوائن کیا, اور بہت سارے ان کے لوگوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے کے بعد پی ٹی آئی کو بھی جوائن کیا. اچھا, اب لیکن میں عامر صاحب یہاں پہ ایک بات ضروری کرنا چاہوں گا. جب مجھے گرفتار کیا نیب نے تو ریمانڈ لیتے وقت یہ دلیل دی کہ ہم نے انہیں اس لیے کسٹڈی میں لیا ہے کہ ہمیں شبہ ہے کہ یہ ریکارڈ کو ٹیمپر کر سکتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس کوئی عہدہ تو نہیں تھا, میں کوئی سٹنگ منسٹر تو نہیں تھا, میں تو ایک اپوزیشن میں ہوں, میرے کسٹڈی میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے. جس دلیل اور بنیاد پہ نیب نے مجھے, شاہد خاقان عباسی کو, ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کو اور دیگر ہمارے ساتھیوں کو اس لیے اریسٹ کیا جی یہ شاید ریکارڈ کو ٹیمپر کر لیں, حالانکہ ہم کسی آفس کو ہولڈ نہیں کرتے تھے, وہ سارے کا سارا ریکارڈ حکومت کے پاس تھا. ہمیں یہ خدشہ ہے کہ پرائم منسٹر, چیف منسٹر پنجاب, یہ منسٹر سول ایویشن جنہوں نے نووا سٹی کو این او سی جاری کیا, ہو سکتا ہے کہ سول ایویشن کی منسٹری میں ریکارڈ ٹیمپر ہو چکا ہو یا ہو رہا ہو. اسی طرح زلفی بخاری صاحب اور دیگر لوگ جو اس سے متعلقہ تھے, نیب کو ان سب کو کسٹڈی میں لینا چاہیے تاکہ یہ ریکارڈ محفوظ ہو. اس کا مطلب ہے آپ نیب پر ابھی بھی اعتماد کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کرتی ہے, آپ کو پکڑتی ہے غلط ہوتی ہے, ان کو پکڑے گی صحیح ہوگی. اس پہ غلام سرور خان صاحب سے ہمارے خلاف معیار رکھتے ہیں, وہی معیار ان کے خلاف کریں. خان صاحب میں آپ سے آپ کا رسپانس لیتا ہوں ایک وقفے کے بعد. فیس نہیں دیکھتے, کیس دیکھتے ہیں. خان صاحب کا رسپانس لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. غلام سرور خان صاحب, اب ایک آخری جو سوال میرا آپ سے ہے وہ ایک سرکاری ڈاکومنٹ کے بارے میں ہے, اور یہ ڈاکومنٹ یہ بتا رہی ہے جی کہ 28 جنوری 2021 کو رنگ روڈ اور مارگلا ہائی وے کے بارے میں ایک اجلاس ہوا جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان نے کی, اور اس میں جو ڈسکشن ہوئی تھی وہ یہ تھی, یہ میں اسکرین پہ بھی دکھا رہا ہوں. The original alignment of Margala Highway, part of Ring Road falling in Islamabad Capital Territory, shall be acquired and developed by the Capital Development Authority from its own resources. تو یہ جو معاملہ ہے اس میں تو وزیر اعظم صاحب خود بھی ان اجلاسوں کی صدارت کرتے رہے ہیں, اور الائنمنٹ کی تبدیلی کے حوالے سے وہ خود بھی منظوری دیتے رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے اس کی صاف شفاف انکوائری ہونی چاہیے, کہ انکوائری کون کرے, نیب کرے یا کوئی جوڈیشل کمیشن انکوائری کرے؟
پہلی بات تو میر صاحب یہ ہے کہ یہ صرف جو لنک روڈ ہے اسلام آباد کا، جو سنجانی سے جس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اور جو D12 سے ہوتے ہوئے مرغلہ ایونیو کو ملانا ہے، جس کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی بھی پرائم منسٹر نے کی، یہ اس بارے میں فیصلہ ہے کہ رنگ روڈ کے بارے میں فیصلہ نہیں تھا، یہ لنک روڈ کے بارے میں فیصلہ تھا. اور رنگ روڈ کو بھی یہیں کہیں آنا تھا. رنگ روڈ کے بارے میں انہوں نے بریفنگ یا پریزنٹیشن نہیں لی. میں نے خود بھی چاہا تھا کہ پرائم منسٹر، میں خود گراؤنڈ بریکنگ کروانا چاہ رہا تھا رنگ روڈ کی، اور میں خود چاہ رہا تھا کہ پرائم منسٹر اس کی پریزنٹیشن لیں اور اس کی اپروول دیں، اور اس کے بعد ہم فردر پروسیڈ کر سکیں، جو کہ ہم نہیں کر سکے. باقی جہاں تک انکوائری کروانے کا تعلق ہے جی، یہ رائٹ ہے اپوزیشن کا بھی. وہ دیکھیں نا، کسی کورٹ آف لاء میں جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، انکوائری کے لیے نیب میں جا سکتے ہیں. ان کے اپنے اپوائنٹڈ چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ایک سینئر ترین جج نیب کے پاس جائیں، ضرور اینٹی کرپشن کے پاس کورٹ میں چلے جائیں، ایف آئی اے کے پاس. اپنی مرضی ہے ان کی. ایف آئی اے میں تو نہیں جا سکتے. ڈاکومنٹری ایویڈنس ایف آئی اے اور ایف بی آر سب سے پہلے تو عوام کی عدالت ہے. دیتا ہوں، انہوں نے کہا نا جی کہ میر صاحب میں نے آفر کر رہا ہوں، کوئی بھی ان کے پاس ایویڈنس ہے، کوئی بھی ثبوت ہے تو کل صبح اسمبلی میں لے کے آ کل صبح اسمبلی میں آ جائیں. اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو آپ کے اگر ہاتھ صاف ہیں تو کل اسمبلی کے اجلاس میں ہم ریزولوشن کرتے ہیں، حکومت اور اپوزیشن کی برابر ممبرشپ کے ساتھ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جو اس مسئلے کو شفاف طریقے سے انویسٹیگیٹ کرے. دیکھیے جس کمشنر نے اس کو انکوائری کو کیا ہے، ایک منٹ بات سن لیجئے، وہ آپ کے ایک منٹ میری بات سن لیں نا، میری بات سن لیں سرور صاحب، ایک منٹ مجھے بات کر لیں. ہر کام میں پارلیمانی جو انکوائری رپورٹ ہوئی ہے یہ وہی کمشنر ہیں جو گجرانوالہ میں ڈسکا الیکشن کی دھاندلی کے انچارج تھے. الیکشن کمیشن کے کہنے پہ ان کو ٹرانسفر کیا گیا، آپ نے وہاں سے اٹھا کر ان کو راول پنڈی لگا دیا گیا. ان کی بھی رپورٹ کیا کہتی ہے کہ مورت اٹک لوپ اور پسوال زگ زیگ میں چینجز کی گئیں ٹو پیورلی بینیفٹ پرائیویٹ انٹرسٹ، ٹو پیورلی بینیفٹ پرائیویٹ انٹرسٹ یہ چینجز کی گئیں. جوڈیشل کمیشن کے حق میں دیکھیے جوڈیشل کمیشن عظمت سعید صاحب کا تو قابل قبول نہیں ہے. میں ٹانکا جائے، چلے جی اس کے خلاف ان کے بس میں ہوگا تو یہ ایک اور اچھا، اس پر مزید بات کر لیں گے. آپ کا بہت شکریہ غلام سرور خان صاحب اور جناب احسن. اس پر مزید گفتگو کریں گے کل کے پروگرام میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.